القمر 8-9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر مهطعين دوڑتے ہوں گے الداعی طرف پکارنے والے کے یقولو کہیں گے الکافرون کافر ہاذا یہ یومن دن ہے عسر بڑا سخت کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے فکذبونا تو انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو وقالو اور انہوں نے کہا مجنون ہے وازدجر اور وہ جھڑک دیا گیا۔ پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا۔ مہطعین الی الداعی اعطی یؤتیو کسی چیز کی طرف ٹکٹکی باندھے یا گردن اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑنا۔ عسر بہت مشکل۔ یوم یدعو الداعی یوم عسر اس دن کی ہولناکی کی 7 طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہولناکی یدعو الداعی اسرافیل علیہ السلام کا بلانا ہی اتنا ہولناک ہے جو بیان میں نہیں آ سکتا۔ الی شیء اس پر تنوین ہونے کی وجہ سے تعظیم اور ابہام ہے۔ ہولناک۔ نکور خشعن ابصارهم جراد منتشر مہطعین الی الداعی ھذا یوم عسر مشکل ترین دن کذبت قبلکم قوم نوح اس سے پہلے جو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ یہاں سے ان واقعات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ان واقعات میں جھٹلانے والوں کے لیے عبرتیں ہیں جنہیں دیکھ کر اور سن کر وہ تکذیب سے باز آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور حوصلے کا سامان۔ ان اہل مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ وَقَالُوا مجنون دیوانہ پاگل۔ وَازْدُجِرْ جھڑکنا سخت جھڑکنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو سخت جھڑکا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ مجنون ہے اور اسے ہمارے معبودوں کی جھڑک پڑی ہے جس سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ اِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ پہلے شکر قمر کا واقعہ، چاند کا پھٹنا۔ ہجرت سے 5 سال قبل قمری مہینے کی 14ویں شب میں چاند یکایک پھٹا۔ اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ لمحے بھر کے بعد دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے قرب قیامت کی علامت کے طور پر پیش فرمایا۔ کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا اور ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ لیکن جب باہر سے آنے والے لوگوں نے بھی اس بات کی شہادت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے تو اس کا اللہ کی نشانی ہونا اور بھی واضح ہو گیا۔ تاہم اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن خواہشات نفس کے اسیر کفار مکہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر نہ جھکانے پر گویا قسم کھائے بیٹھے تھے، پھر بھی نہ مانے اور اسے جادو ہی قرار دیا۔
اس نشانی کو قیامت کی علامت قرار دیا کہ اس طرح نظام کائنات درہم برہم ہو جانا، نظام کائنات کا درہم برہم ہو جانا اور ایک نئے عالم کا وجود میں آنا ممکن ہے۔ بعد ازاں قبروں سے اٹھ کر بکھری ٹڈیوں کی طرح سہمے ہوئے انسانوں کا نکل کر دوڑنا دکھایا جا رہا ہے، جو دنیا میں جھٹلاتے رہے اور اس دن حق کو سامنے پا کر کہیں گے یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ پتہ یہ چلا یہاں سے کہ پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے۔ اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ انسانوں کی جو اٹھنے کی حالت ہے قیامت کے دن، جس میں ہم بھی شامل ہوں گے، معلوم نہیں ہم کہاں دفن ہوں گے اور کہاں سے اٹھائے جائیں گے اور کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرتا ہے، نیک صالح لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو یقیناً انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر 3 گروہوں میں ہوگا، 3 فرقوں میں ہوگا۔ 3 طرح کے لوگ۔ ایک فرقہ وہ لوگ ہوں گے جو رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ پیغمبروں کی بھی صفت قرآن میں یہی بتائی گئی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے، کوئی پوری دنیا سے لوگ، کیونکہ ہر جگہ سے لوگوں نے آنا ہے، ایک جگہ سمٹیں گے پوری دنیا سے، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ ایک درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، باقی سب آگ کے ساتھی۔ یہ اہل شرک، کافر، جب وہ ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب رات گزاریں گے تو آگ وہاں ٹھہرے گی، صبح کریں گے تو صبح بھی وہاں موجود ہوگی، آگ بھی وہاں موجود ہوگی، شام کریں گے تو شام صبح آگ ان کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح ان کا سفر مکمل ہوگا، وہ ایک جگہ آ کر ٹھہر جائیں گے۔ تو یہ دن بڑا ہی کٹھن دشوار گزار ہوگا۔ حشر کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غضبناک ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے نہ کبھی اس کے بعد اتنے زیادہ غضبناک، اتنے غصے میں ہوں گے۔